اسی بات کا مطالبہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ آپ اللہ سے کیا کر کے مکے کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹوا دیجیے، ہمارے یہاں کی زمین ملک شام کی طرح نرم کروا دیجیے، ہم اس میں کھیتی کریں گے، باغات لگائیں گے، پھل اگائیں گے، بات کو مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ تمہارے لیے یہاں سے پہاڑوں کو ہٹواؤں اور تمہاری زمین کو ملک شام کی طرح نرم کرواؤں۔ تو اس میں میرے بزرگوں دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جو کام تمہیں کرنے کو کہا گیا ہے اسی کے بارے میں پوچھو، اور جو کام تمہیں کرنے کو نہیں کہا گیا ہے اس کے بارے میں تم سے کوئی سوال کرے تو ایسے شخص کے سوال کا جواب دینا تو دور کی بات ہے، ایسے آدمی کی بات بھی نہ سن۔ جو کام تمہیں کرنے کو کہا گیا ہے اس سے ہٹ کے آگے تم سے کوئی سوال کر رہا تو اس کے سوال کا جواب دینا تو دور کی بات، اس کی بات نہیں نہ سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اور میرے بزرگوں دوستوں، جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اسی کے کرنے میں اللہ کی مدد آتی، اور جو کام کرنے کو نہیں کہا گیا اللہ کی طرف سے لیکن اس کی ضرورت ہے، ابھی کہا نہیں گیا تھا لیکن اس کے کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو سوال پورا ہونے سے پہلے اللہ کی طرف سے اس کا جواب آ گیا۔ سوال پورا ہونے سے پہلے اس کا کیا آ گیا؟ اللہ کی طرف سے جواب آ گیا۔ اور جو کرنے کو نہیں کہا گیا اس کے بارے میں جو ہے سوال کیا، تو میرے بزرگوں دوستوں ایک روایت میں ہے کہ 15 دن تک، اور ایک روایت میں ہے کہ 1 مہینے تک آسمان سے وحی نہیں آئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ کون تھے، اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤ کون تھے، روح کے بارے میں بتاؤ کیا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا تھا کہ اس کی جو ہے آپ جو ہے تعلیم کریں، تو اس سوال کا جواب جو اس میں لگے، تو میرے بزرگوں دوستوں ایک روایت میں 15 دن تک اور ایک روایت میں 1 مہینے تک وحی، اور جن چیزوں کی ضرورت تھی تو اس کا سوال ہونے سے پہلے، پورا ہونے سے پہلے اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ تمہارے لیے یہاں سے پہاڑوں کو ہٹواؤں اور ملک شام کی طرح تمہاری زمین کو نرم کرواؤں۔ کہنے لگے نہیں آپ اللہ سے کہیے تو یہاں سے پہاڑوں کو ہٹا دے، ہماری زمین کو ملک شام کی طرح نرم کر دے، ہم بات کو مان لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی جی 2 باتیں بتلاتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ 2 باتیں بتلاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ان پہ محنت کرو، یہ آپ کی بات مان لے رہے، پھر آپ ان کی سفارش کریں تو آپ کی سفارش سے میں انہیں جنت میں داخل کر دوں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ میں یہاں سے مکے کے پہاڑوں کو ہٹا دے رہا ہوں، یہاں کی زمین کو ملک شام کی طرح کام کر رہا ہوں، اس میں کھیتی کریں، باغات لگائیں، پھل اگائیں، لیکن اگر اس کے بعد انہوں نے نہ مانا تو پھر میں انہیں اتنا دردناک عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا۔ تو میرے بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار کیا کہ میں اس پر محنت کروں، یہ بات کو مان لے پھر میں ان کی سفارش کروں اور آپ انہیں میری سفارش سے جنت میں داخل کریں۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، جو ساتھی اس کام کے کرنے میں اللہ سے سہولتوں کا مطالبہ کرتے ہیں، سہولت ملنے کے بعد میں پھر اگر اس کام کو نہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں اتنا دردناک عذاب دے گا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا، اور دیکھتے بھی رہتے ہیں اپنے آپ۔ تو اس لیے ہر حال میں اس کام کو کرنا ہے، تنگی ہو تب بھی کرنا ہے اور فراوانی ہو تب بھی کرنا ہے، آسانی اللہ سے مانگنی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہمیں آسانی مل جائے تو ہم کریں گے۔ جب بھی اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، اس کی دعوت دی جائے، تو میرے بزرگوں دوستوں پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی۔ اس میں کیا نہیں کرنی؟ ہر حال میں اسے کرنا ہے، سہولت ہو تب بھی کریں گے، سہولت نہ ہو تب بھی کریں گے۔ اور عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ سہولت نہیں آنے سے کام کرنے کی، اور وہ اس انتظام میں ہے کہ مل جائے سہولت، ملنے کے بعد پھر عامتاً وہ کرتے ہی۔ تمنا ہوتی ہے کہ پہلے
گاڑی دعا کر دو گاڑی مل جائے تقاضے کو خوب چلایا کروں گا، یہ گاڑی خریدنے کے بعد میں پھر اس کا آدھا تہائی بھی نہیں چلتا، تو ہر حال میں محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرے بزرگوں، دعوت کا تقاضا کسی ایک ساتھی کی طرف آیا اور وہ یہ سوچتے کہ میرے علاوہ میں اور کر لے گا، دوسرے پہ ٹال دے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ مجھے زمین میں نہ دھسا دے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کر کے وہاں عبادت میری طرف سے ان کے پاس میں پہنچاؤ کہ ایک تو اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے، نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، بیت اللہ کا حج کریں اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ تو یحییٰ علیہ السلام سے ان باتوں کے پہنچانے میں بنی اسرائیل کے پاس انہیں بیت المقدس میں جمع کر کے کچھ تاثیر ہوئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یحییٰ اگر تم نہیں جا رہے ہو تو میں چلا جاؤں گا۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ہرگز مت جانا، میں ہی جاؤں گا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نہ گیا تو کہیں اللہ مجھے زمین میں نہ دھسا دے۔ میرے بزرگوں، کسی نفل اور مستحب کام میں جو ہے زمین میں دھسائے جانے کا خوف نہیں ہوتا، یہ کام فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا ہے فرض؟ ایمان کی تکمیل یہ نہیں ہے کہ آدمی کے ماتھے پر سجدہ کرتے کرتے نشان پڑ جائیں اور روزہ رکھتے رکھتے اس کے ہونٹوں پر خشکی کے نشان آ جائیں، یہ ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ ایمان کی تکمیل اور ایمان کا معیار مجموعے کی اصلاح کی فکر پر ہے، مجموعے کی اصلاح کی فکر پر۔ اگر آدمی اپنی ذات کی اصلاح میں لگا ہوا ہے، اپنی ذات سے پورے دین پر چل رہا ہے اور مجموعے کی اصلاح کی محنت اور فکر نہیں کر رہا، تو میرے بزرگوں ایسا شخص دین کا ناصر نہیں ہے، یہ دین کا خاطر ہے۔ یہ دین کا کیا ہے؟ خاطر ہے۔ اور جتنے خطیب جمعے میں خطبہ پڑھتے ہیں جمعے کے دن، تو ان سب کی بد دعائیں ساتھ میں کو لگتی ہے، جو اپنی تو فکر کر لیتا ہے دوسروں کی فکر نہیں کرتا۔ خطیب خطبہ مسنونہ میں پڑھتا ہے وَفْضُلْ مَنْ خَزَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعلنا منہ۔ اے اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، تو اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ تو جو اپنی ذات سے دین پر چل رہا ہے، دوسروں کے فکر نہیں کر رہا، تو ایسا شخص دین کا ناصر نہیں ہے، یہ دین کا خادم ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے، اور یہ اپنے دین پہ چل رہا ہے۔ اس اپنے دین پہ چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بہت آسانی سے عمل کر رہا ہے، تو میرے بزرگوں دوستوں یہ دین پر قائم نہیں رہ سکے۔ اور جو دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کرے گا اور سنت طریقے پہ کرے گا، تو میرے بزرگوں دوستوں اللہ اس کی غیبی مدد فرمائے گا، دوسرے اللہ اس کے قدموں کو ایسا جمائے گا کہ کسی بھی زمانے کے ظالم کی رکاوٹیں اسے دین چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ سن 47 میں ملک کی تقسیم سے مہینے 20 دن پہلے کا بیان ہے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس میں حضرت نے لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنا تھوڑا سا لے کے ملک میں نکل جاؤ، ورنہ سب کو چھوڑ کر ملک سے باہر جانا پڑے گا۔ تو مہینے 20 دن کے بعد میں وہی ہوا، بڑی بڑی پراپرٹی اور بڑی بڑی جائیداد بغیر معاوضے کے چھوڑ کے اس ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑتا، بغیر معاوضے کہ معاوضہ کچھ نہیں ملے گا اور نکلے گا۔ اور میرے بزرگوں دوستوں، یہ کام ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور فرائض اور واجبات کی دعوت اگر مسلمانوں کو فرائض اور واجبات کی دعوت نہیں دیں گے اور غیروں سے مطالبے کریں گے اپنے شعبوں کے قائم ہونے کے، تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شعبے قائم نہیں ہو سکتے۔ فرائض، واجبات، زکات، نماز، روزہ، حج،
نمازوں کا سیکھنا، قرآن کا سیکھنا، ان اعمال کے مکلف مسلمان ہیں، غیر مسلم ان اعمال کے مکلف نہیں ہے۔ تو جو ان اعمال کے مکلف ہے انہیں تو یہ دعوت نہیں دے رہا، اور جو ان اعمال کے مکلف نہیں ہے ان سے مطالبے کر رہا ہے ان شعبوں کے قائم ہونے کا، جس سے یہ فرائض اور واجبات زندہ ہو۔ تو شعبے کیسے قائم ہو جائے؟ وہی کسی، اور جو فرائض اور واجبات کی دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی مدد اور نصرت فرمائے گا کہ جو سامنے نقصان پہنچانے والا ہے اور کسی بھی زمانے کا ظالم ہے، یا تو اللہ اسے ہدایت دے کر کے معاون بنائے گا یا شکست دے کر راستے سے ہٹا دے گا۔ جس وقت میں افراد اسلام میں تھے اس وقت میں دنیا کا باطل کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو کیا تھی اصل چیز کہ سب کی فکر ایک، سب کا کلمہ ایک۔ تو سب کی فکر ایک ہو، سب کا کلمہ ایک ہو، دعوت کے کام میں صرف چلنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک فکر ایک کلمے کے ساتھ میں چلے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چلنے کو تو بیل بھی چلتا ہے، چلنے کو تو بیل بھی چلتا ہے، لیکن دعوت کے کام میں صرف چلنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک فکر اور ایک کلمے کے ساتھ میں چلا جائے، ایک فکر اور ایک کلمے کے ساتھ میں چلا جائے، اور ان دونوں کو، دعوت اور عبادت دونوں کو سنت طریقے پہ کیا جائے۔ جو محنت سنت کے مطابق ہوتی ہے اس کا نام مجاہدہ ہے، اور جو محنت سنت سے ہٹ جائے اس کا نام مشقت۔ مجاہدہ آدمی کو جنت میں لے جائے گا اور مشقت اسے جہنم میں لے جائے گا۔ مشقت کہاں لے جائے گی اسے؟ جہنم۔ اور میرے بزرگ و دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ سے فارغ ہو کر اللہ کے راستے میں تھکے ہوئے آنے کے بعد میں ایک درخت کے نیچے آ کر آرام کیا کرتے تھے، اور روم کے بادشاہ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس شخص کو قتل کر دے، اسے نپٹا دے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارا کام آگے بڑھ جائے گا، اور میں سے فلاں فلاں انعام دوں۔ تو ایک یہودی تلوار لے کر اس درخت کے اوپر جا کر بیٹھ گیا کہ میں نپٹاؤں گا، کہ جیسے ہی آگے اس درخت کے نیچے آرام کریں گے تو میں درخت کے اوپر سے اتر کر کے اور جو ہے کام تمام کر دوں۔ تو یہ جا کر کے درخت پر بیٹھ گیا تلوار لے کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے راستے سے واپس تھکے ہوئے آ کر کے اس درخت کے نیچے لیٹ گئے، اور لیٹ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نیند آ گئی۔ اس یہودی نے موقع غنیمت جانا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خونخوار شیر بھیج دیا، آ کر کے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیروں کے تلوے چاٹنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جگانے کے لیے نہیں بلکہ سلانے کے لیے، کیونکہ سوتے ہوئے آدمی کے پیروں کے تلووں میں اگر اس طرح سے ہاتھ پھیرا جائے تو نیند اور اچھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافی دیر تک سوتے رہے اور اس یہودی کے پسینے چھوٹتے رہے کہ آج تیری خیریت نہیں۔ کافی دیر کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو وہ شیر پیچھے ہٹ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے بیٹھے، تو وہ یہودی عمر سے بولا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارے ساتھ میں اللہ کی مدد ہے، میں بھی اسی دین کو قبول کروں، میں بھی اسی دین کو قبول کروں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال دعوت اور اعمال عبادت کا اپنی مسجد میں ایسا ماحول بنایا ہوا تھا کہ اگر کوئی آدمی برے ارادے سے بھی ہماری مسجد میں داخل ہو جائے تو وہاں سے ہدایت لے بغیر واپس نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسرا کے پاس میں 3 صحابہ کو دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ جب یہ تینوں صحابی وہاں پہنچے تو تینوں میں سے کسی ایک نے بھی جا کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مدینہ منورہ سے بھیجا گیا، کیونکہ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کی طرف بلانے والا یہ اللہ کی طرف سے بلانے والا ہے، اسے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ تو ان صحابہ نے جا کر کے یہ کہا کہ ابتعاثنا اللہ الیک، کہ تیرے پاس میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، تیرے پاس میں ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا۔ اور آئے کہاں سے تھے؟ مدینہ منورہ سے۔ اور کیا کہہ رہے جا کے؟ تیرے پاس میں ہمیں
اللہ نے بھیجا ہے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ کی طرف بلانے والا یہ اللہ کی طرف سے بلانے والا ہوتا ہے۔ اور پوری دنیا میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا تو اللہ نے اس کو ملک پھاڑ دیا۔ حالانکہ میرے بزرگوں دوستو، یہ بات نہیں ہے کہ خط پھٹنے کی وجہ سے اس کا ملک پھٹا ہے، بلکہ میرے بزرگوں دوستو، تحریر کے ساتھ میں اگر افراد نہ ہو تو تحریر بے اثر ہوتی۔ 3 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا اور خط ثبوت کے طور پہ دیا تھا، کے لیے دیا تھا، خط ثبوت کے طور پہ دیا تھا۔ تو دعوت کی اصل خود جا کر کے پہنچانا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں قولی تائید کافی نہیں ہے، ساری تائید کہ آدمی بذات خود کرے، آدمی بذات خود کرے، جا کر کے پہنچانا، یہ اصل دعوت کی سنت۔ تو اس نے 3 صحابہ کی جو دعوت کو ٹھکرایا، یہ اس کے ملک کو پھٹنے کا سبب بنا۔ اس نے کہا کہ یہ کون آدمی ہے جس نے ہمیں دعوت دینے کی ہمت کی ہے، اسے قید کروا کے منگواؤ۔ تو اس نے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ اسے قید کرنے کے لیے 2 آدمی بھیجو۔ تو اس نے 2 آدمی بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کے لیے، اور 2 سمجھدار امانتدار آدمی ساتھ میں لگائے گئے کہ دھیان سے سننا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، دھیان سے سنو کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جب یہ مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ دونوں مجھے قید کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان سے میری حفاظت کرنا۔ یہ مسجد نبوی کے قریب لگے تو وہاں اعمال دعوت اور اعمال عبادت کا ماحول دیکھتے ہی دوسرے کانپنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلوایا، ان کا اکرام کیا، کھانے کھلوایا، رات گزروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ان کے بارے میں ہدایت کی۔ اگر چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں فوجیوں کو قتل کروا دیتے، کیونکہ وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ اپنے باپ کی گردن لانے کے لیے بھی تیار رہتے تھے، تو ان 2 کا نمٹانا کیا مشکل کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ان کے بارے میں ہدایت کی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، آنے والے پہ اثر جو ہے یہاں والوں کی سوچ کا پڑے گا۔ 2 گندے جذبے ہیں آج مسلمان کے اندر، اتنے اس کے اندر سے یہ 2 گندے جذبے نہیں نکلیں گے، یہ غالب نہیں آ سکتے۔ ایک تو مسلمان کے اندر جذبہ ہے کہ انہوں نے جو ہمیں ستایا ہے ان سے اس کا انتقام لے لیا جائے، اور دوسرے جو ملک اور مال ان کے پاس میں ہے وہ ہمارے پاس میں ہے۔ اتنے 2 گندے جذبے مسلمان کے اندر سے نہیں نکلیں گے، اتنے کسی بھی قیمت پہ غالب نہیں آ سکتے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو انہیں بلوایا، صحابہ سے کہا کہ ابھی نے میرے قریب لے آؤ۔ تو ان سے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے آقا کسریٰ نے آپ کو قید کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ کے کہو کیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میرے آقا اللہ نے اسے قتل کر دیا ہے، تمہارے جس آقا نے مجھے قید کرنے کے لیے بھیجا ہے، رات میرے آقا اللہ نے اسے قتل کر دیا۔ تو کہنے لگے کہ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث میں جو الفاظ ہیں ان دونوں فوجیوں نے جو کہا آتدری ما تقول، کہ آپ جانتے بھی ہو جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ابھی اس کے بھیجے ہوئے آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا اللہ نے اسے رات قتل کر دیا، وہ کہہ رہے کہ اس نے ہمیں قید کرنے کے لیے بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں سوچ کے کہہ رہا ہوں۔ تو ان دونوں نے یہ بات اپنی کاپی پر لکھ لی، جو وہ امانتدار آدمی 2 ساتھ میں آئے تھے، اور جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ لکھ لیے، جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل ہونے کا بتلایا تو وہ بھی لکھ لیا، اور صورتحال کا جائزہ منگوایا۔ یہ دونوں فوجی یہیں ٹھہرے رہے، تو وہ جلدی سے گھوڑے پہ تیزی سے سوار ہو کے خبر لے کے آئے، تو انہوں نے آگے بتلایا کہ ہاں رات اس کے بیٹے نوشیروان نے اسے قتل کر دیا اپنے باپ کو، اور اپنے آپ خودکشی کر کے مر گیا، اور خاندان میں کوئی ایسا آدمی نہیں بچا جو حکومت سنبھالے، تو عورت نے حکومت سنبھالی۔ اور یہ دونوں فوجی جو قید کرنے کے لیے گئے تھے اسلام میں داخل ہو کر کے ہدایت کے ساتھ میں واپس لوٹے، اور یمن کے گورنر بازان کی ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی، میں داخل ہو گئی، اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو
تو اس لیے میرے بزرگوں دوستو اس کام پہ چلنے میں ایک تو سب کا کلمہ ایک ہو، سب کی فکر ایک ہو. کلمہ ایک نہیں ہوگا تو بھی مدد نہیں آئے گی، فکر ایک نہیں ہوگی تو بھی مدد نہیں آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں دوستو یہ ہے کہ یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم کے نظام کو مسخر کرے گا. تو یوں ہی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ عالم کے نظام کو مسخر، کام کرنے والوں کے تابع عالم کا نظام یوں ہی نہیں ہوگا، بلکہ میرے بزرگوں دوستو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. ایک تو آدمی رواج کے خلاف چلے. کائے کے خلاف چلے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک تو رواج کے خلاف چلے، دوسرے ماحول کے خلاف چلے، اور تیسرے کام کو مقتدا بناوے، کام کرنے والوں کو مقتدا نہ بناوے. اس لیے زندہ آدمی کا اعتبار نہیں ہے کہ یہ کب فتنے میں مبتلا ہو جائے. جسے اس نے اپنا مقتدا اور امام بنایا ہے کہ اسے دیکھ کے میں چلوں گا، جیسے ہمارے حضرت کہتے رہے گے ایسے کرتا رہوں گا، تو میرے بزرگوں دوستو اور ابھی یہ زندہ ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کب فتنے میں مبتلا ہو جائے، کب کام کو چھوڑ بیٹھے اور کیا کر بیٹھے. تو اس لیے فرمایا کہ ایک تو روایت کے خلاف چلے، دوسرے ماحول کے خلاف چلے، تیسرے کام کو مقتدا بناوے، کام کرنے والوں کو مقتدا نہ بناوے. اس لیے کہ زندہ آدمی کا یہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ کب فتنے میں مبتلا ہو جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم اللہ تعالی لصحبۃ نبیہ ولاقامۃ دینہ كانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلما. کہ تم میں سے جو کسی کا طریقہ اختیار کرنا چاہے تو ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو اپنے ایمان کو محفوظ کر کے مر کے جا چکے. اس لیے کہ زندہ آدمی کا یہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ کب فتنے میں مبتلا ہو جائے. اور جو اپنے ایمان کو محفوظ کر کے مر کے جا چکے وہ کون ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو امت میں سب سے افضل تھے، سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے، تکلفات بہت کم کرتے تھے، علم کے گہرے تھے اور دلوں کے صاف تھے. دلوں کے کیسے تھے؟ صاف تھے. ان کا طریقہ اختیار تھا. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پرانوں کا ادب و احترام نہ کرنا محرومی ہے، لیکن اسی کو اصل کی جگہ قرار دینا کفر و شرک کا راستہ ہے، اور صراط مستقیم ان دونوں کے بیچ میں ہے. پرانوں کا ادب و احترام مکمل ہو، لیکن بات بولیں گے جو قرآن حدیث اور صحابہ میں. اگر کوئی بات کسی کی طرف سے ایسی آئی جو قرآن حدیث اور صحابہ میں نہیں ہے، قرآن حدیث اور صحابہ کے مقابلے میں ان کی بات آ رہی ہے، تو اکرام ان کا پھر بھی کریں گے لیکن اس بات کو لیں گے نہیں. یہ مطلب کہ کام کو مقتدا بنائے، کام کرنے والوں کو مقتدا نہ بنائے. اور کام محفوظ ہے قرآن میں، حدیث میں اور صحابہ کی سیرت میں. کہاں محفوظ ہے قرآن؟ کام قائم میں محفوظ ہے قرآن حدیث اور صحابہ کی سیرت. اور اس کام سے میرے بزرگوں دوستو یہ 3 اصول ہیں: قال اللہ، قال رسول، وما فعلت الصحابہ. اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے کس طرح کیا. جو اللہ نے فرمایا وہ قرآن کریم میں ہے، وہ منصوص ہے. جو نبی نے فرمایا وہ معصور ہے، حدیث پاک میں ہے. اور جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا معمول. تو جو چیز منصوص ہے یا معذور ہے یا صحابہ رضی اللہ عنہ کے معمول میں ہے، اس کا انکار آدمی کو گمراہی میں پہنچا دے گا. کہاں پہنچا دے گا؟ گمراہی میں پہنچا دے گا. اور منصوص، معذور اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے معمول کا انکار وہ آدمی کرتا ہے جس کی تنہائیاں ٹھیک نہیں. یہ تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے، چاہے چھوٹے کرے یا بڑے کرے، لیکن کرتا ضرور. اور میرے بزرگوں دوستو اللہ کا ایک اصول یہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ کے دین کی محنت کرنے والے ذمہ داروں کے بارے میں کوئی آدمی چھپ کر بھی کوئی بات کہے گا تو اللہ کسی نہ کسی واسطے سے ان تک وہ بات پہنچا دے گا. اور جو اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کے مقابلے پہ آتا ہے تو پھر اس کے مقابلے پہ اللہ آ جاتا ہے. کون آ جاتا ہے اس کے مقابلے میں؟ اللہ آ جاتا ہے. تو یہ سب اصول جو ہے ذہن میں رکھنے ہیں کہ میرے بزرگوں دوستو
جو کام کرنے کو کہا گیا ہے اسی کے بارے میں پوچھیں گے، جو کرنے کو نہیں کہا گیا ہے نہ اس کی کارگزاری ہے اور نہ اس کے بارے میں سوال کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بلکہ جو کام کرنے کو کہا گیا ہے اس سے ہٹ کے آگے تم سے سوال کرے کوئی، تو ایسے شخص کی سوال کا جواب دینا تو دور کی بات ہے، ایسے آدمی کی بات بھی نہ سنو۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہیں شیطان یہ پٹی پڑھائے گا کہ اس اعتراض کرنے والے کو میں اپنے جواب سے مطمئن کر دوں گا، آج مطمئن کر دوں گا، جواب سے مطمئن کر دوں گا کہ تم جواب سے مطمئن نہیں کر سکتے، بلکہ فرمایا کہ جواب پہ جواب دینا یہ ایسا ہے جیسے آگ جل رہی ہے اس پر کاغذ ڈالتے رہو۔ جواب پر جواب دینا، جواب پر جواب دینا کیا ہے؟ آگ جل رہی ہے اس پر کاغذ ڈالتے رہو، تو آگے وہ بجھے گی یا بڑھے گی؟ بڑھے گی۔ اور میرے بزرگوں دوستو، جو ساتھی اس کام میں ذرہ برابر یہ سوچ کے قدم آگے بڑھائے گا کہ اس کام کو میں زیادہ اچھے طریقے پہ کر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے گا۔ کیا کھینچ لے گا اللہ تعالیٰ؟ مدد کا ہاتھ کھینچ لے گا۔ تو جو کسی اعتراض کرنے والے کی بات کا جواب دینے کے لیے، جواب کا جواب دینے کے لیے قدم بڑھا رہا ہے، تو یہ ساتھی اپنے اوپر سے اللہ کی مدد ہٹوا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی مدد ہٹوا رہا ہے۔ اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اسے اپنے جواب سے مطمئن کر سکتا ہوں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اس میں تعلیم یہ دی ہے کہ جب کوئی اعتراض کرے تو تم اس کے اعتراض کا جواب مت دو، خاموش رہو۔ کیا رہو؟ خاموش رہو۔ تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے گا، اور فرشتہ ظاہر میں نہیں بولے گا آ کر کے۔ فرشتے کے جواب کی دو شکلیں ہیں، اگر اعتراض کرنے والے کے مقدر میں اور مقابلے پہ آنے والے کے مقدر میں اللہ نے خیر رکھی ہے تو یہ فرشتے کے جواب سے مطمئن ہو جائے گا، اور اس کے مقدر میں اللہ نے خیر بھی رکھی، محروم بھی رکھی ہے تو یہ فرشتے کے جواب سے مرعوب ہو جائے گا۔ اور فرشتہ اس ساتھی کی طرف سے جواب دے گا جو خاموش رہے۔ کس کی طرف سے جواب دے گا فرشتہ؟ جو کیا رہے؟ خاموش رہے۔ اور جو جواب دینے میں لگ جائے تو جو فرشتہ اللہ نے مدد کے لیے بھیجا تھا وہ کیا ہوگا؟ چلا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیتے تھے، ایمان کا امتحان لیتے تھے، اعمال کا امتحان لیتے تھے، اور امتحان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالات نہیں لکھواتے تھے کہ یہ لکھ لو اور ان کا جواب دے دو، بلکہ عمل کا امتحان لیتے تھے۔ کا امتحان لیتے تھے؟ عمل کا، ایمان کا امتحان۔ آپ نے پوچھا بتاؤ اس تلوار کا کون حق ادا کرے گا؟ تو بہت سارے صحابہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے بتاؤ اس تلوار کا کون حق ادا کرے گا؟ تو ایک نئے صحابی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں دے دی، وہ تلوار انہیں دے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، حق صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ سمجھ چکے تھے کہ حق ادا کر دینا معمولی کام نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ بتاؤ، پہلے تو یہ کہتے رہے اس تلوار کو کون لے گا، لیکن آخر میں پھر اعلان کیا بتاؤ اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے، تو بڑے بڑے صحابہ پیچھے ہٹ گئے کہ حق ادا کر لینا معمولی کام نہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اس میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جو ساتھی اس کام میں ذرہ برابر بھی یہ سوچ کے قدم آگے بڑھائے گا کہ اس کام کو میں زیادہ اچھے طریقے پر کر سکتا ہوں، تو اللہ فوراً اس سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے گا۔ اور میرے بزرگوں دوستو، اپنے مشوروں میں جب بیٹھے، فکروں میں جب بیٹھے، تو چاہے رائے ہو چاہے فیصلہ ہو، تو کسی کی رائے یہ فیصلہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پر نہ ہو۔ اگر کوئی ساتھی مشوروں میں اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کسی کے بارے میں رائے دے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے ساتھی کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، نہ فرض نہ نفل۔
اور اللہ اسے عہدے کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جماعت کو تیار کر کے اسے روانہ کرنے لگے اور جماعت کے ساتھ چل کر گئے۔ خلفائے راشدین تھوڑا جماعتوں کے ساتھ میں چل کے جاتے تھے اور چلتے وقت میں ذمہ داروں کو کچھ اہم نصیحتیں کرتے تھے۔ تو جماعت کے ذمہ دار سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، کسی ساتھی کو ذاتی تعلقات کی بنیاد پر آگے مت بڑھا دینا، اس لیے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو کسی کو ذاتی تعلقات کی بنیاد پر آگے بڑھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس ذمہ دار کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، نہ فرض نہ نفل، اور اللہ ایسے ذمہ دار کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ ہاں پھینک دے گا، جہنم میں پھینک دے گا۔ تو اس لیے مشوروں میں سوچ سمجھ کر کے، دین کا فائدہ سوچ کر کے رائے دی جائے، امانت داری کے ساتھ میں رائے دی جائے۔ اور میرے بزرگوں دوستوں، یہ کام اللہ کا ہے، اللہ کو اسلام سے محبت ہے۔ جو اس میں خیانت کرے گا اللہ اسے سمجھے گا، اللہ اسے کیا کرے گا؟ اور خیانت دو طرح کی ہے کہ ایک تو بات کو نہ پہنچانا اور دوسرے بات کو بدل کے پہنچانا۔ دونوں خیانتوں میں سے جو سی بھی اس نے کی تو میرے بزرگوں دوستوں اس کی خیریت نہیں ہے، کیا نہیں ہے اس کی؟ اور میرے بزرگوں، دین کا معیار اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر مجموعے کی اصلاح کی فکر نہ ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو میرے بزرگوں، آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، تو باطل اللہ والوں کو سب سے پہلے مال پیش کرتا ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ جیسے ہمارے یہاں مال کی اہمیت ہے کہ ان کے دلوں میں بھی مال کی اہمیت ہے۔ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس میں قیمتی سامان ہدیے میں بھیجا تو اس میں سب سے زیادہ قیمتی چیز سونے کی اینٹ، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو اسے قبول نہیں کریں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خبر کر دی، سلیمان علیہ السلام نے سارا میدان سونے کی اینٹوں کا بچھوا دیا اور ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اللہ نے حکمت کی بات سنی۔ تو تقوی والوں کو اللہ حکمت کی باتیں سجاتا ہے، اور جو مال کے لالچی ہوتے ہیں ان کے دل حکمت کی باتوں سے خالی ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی مال کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہماری تو نصرت ہو گئی، ہماری تو کیا ہو گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پورے میدان سونے کی اینٹوں سے بھر دیا اور ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور اس میں ان سونے کی اینٹوں کے میدان پر مویشی چھوڑ دیے پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے کہ دیکھو جو تم لے کر کے آ رہے ہو ہمارے یہاں اس کی یہ حیثیت ہے کہ ہمارے یہاں سونا اور مٹی دونوں برابر ہے۔ تو وہ اس اینٹ کو ہدیے میں پیش کرنے سے بھی قاصر، واپس لے جانے سے بھی قاصر۔ کیا اگر ہدیے میں پیش کرے تو اتنی لمبی چوڑی سڑک کے سامنے ہماری ایک اینٹ کی حیثیت کیا ہے، اور اگر واپس لے کے گئے تو سلیمان علیہ السلام کے درباری یہ کہیں گے کہ ہماری سڑک میں سے چرا کے لے کے جائے، تو اس لیے وہاں چپکا دیا۔ کیا کرتے؟ تو جو تقوی والے ہوتے ہیں اللہ انہیں حکمت کی باتیں سجاتا ہے، اور جو مال کے لالچی ہوتے ہیں ان کے دل حکمت کی باتوں سے خالی ہوتے ہیں۔ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پرات بھر کر کے کھیرے ککڑی لے کر کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کے طور پر اسے بدلے میں سونا بھر کر کے پرات دی۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک آدمی کی نگاہ میں سونا اور مٹی برابر نہ ہو جائے تو دین کا معیار قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ 5 لاکھ کی جماعت لکھوا کے ہم نے جو تیر مار دیا۔ میرے بزرگوں دوستوں، ہمارے قبضے میں ہماری ملکیت میں اگر پورا شہر بھی ہے اور یہ سب خرچ کر کے ہم اللہ کے دین کی محنت پہ لگا دیں تو سستا سوچ، جب تک آدمی کی نگاہ میں سونا اور مٹی دونوں برابر نہ ہو جائے تو دین کا معیار قائم نہیں ہو سکتا۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو جو ہے بیت المقدس کی تعمیر اللہ نے ان سے کرائی، اور ہوا ہے کہ جب بھی وہ بیت المقدس کی دیوار کھڑی کرے تو صبح کو گری ہوئی ملے، صبح کو کیا ہو؟ گری ہوئی ملے۔ تو جب کئی بار ایسا ہوا اللہ کی طرف سے وحی آئی
کہ اس میں جس سے زمین لی ہے اتنے اسے مکمل راضی نہ کر دو، اتنے عام دیوار نہ چاہیے. تو ایک آدمی سے زمین لی اس میں، تو اس سے معاملہ طے کر لیا کہ کتنی قیمت لے گا. اس نے اپنی رضامندی سے قیمت طے کی. سلیمان علیہ السلام قیمت دینے کے لیے چلے. وہ کہنے لگا جو قیمت تم مجھے دے رہے ہو یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زمین زیادہ بہتر ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ زمین زیادہ بہتر ہے. کہا کہ پھر میں اس قیمت پہ نہیں دے، میں اس قیمت پہ. پھر دوبارہ بات کی، دوبارہ بہت زیادہ اس نے مانگی. پھر اس کے بعد میں وہی بات کہنے لگا کہ یہ زمین زیادہ بہتر ہے جو مجھ سے لے رہا ہو، یا جو قیمت تم نے مجھے دے رہا ہو یہ زیادہ بہتر. تو کئی مرتبہ اس نے ایسا کیا. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو جتنے چاہے مانگ لے، لیکن آپ کے مجھ سے یہ سوال مت کرنا کہ یہ زمین بہتر ہے. تو اس نے بڑا جانور، جیسے گائے یا بھینس ہوتی ہے، کہ بڑے جانور کی کھال کے برابر اور کتنی ساری کھالوں کے برابر بھر کے سونا مانگا بدلے. 12,000 روپئے تقریباً اتنی مقدار مانگی. تو سلیمان علیہ السلام کو یہ قیمت زیادہ محسوس ہوئی. تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ سلیمان تم ہمارا دیا ہوا اسے دے رہے ہو یا اپنے پاس سے دے رہے؟ اللہ دے رہا ان کو پھر تو اسے مکمل طریقے سے راضی کرو. تو میرے بزرگوں دوستوں، دین کا معیار اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک سونا اور مٹی اس کی نگاہ میں برابر نہ ہو جائے. تو میرے بزرگوں دوستوں، یہ مت سوچا کرو کہ ہمارے اس ویزے میں کتنا خرچ ہو گیا، اس میں کیسے ہو گیا، اور جب ہمارا اتنا خرچ یہاں ہو گیا تو ہمارا رخ یہاں کیوں لگوایا تھا، اور ساتھی ناراض ہو رہے ہو. میرے بزرگوں دوستوں، چاہے سارا بھی چلا جائے، سب اللہ کے راہ میں جانا اللہ کے راہ میں. اور میرے بزرگوں دوستوں، ہر فرد امت کو داعی بنا دینا یہ ایمان کی تکمیل. ہر فرد امت کو داعی بنا دینا یہ ایمان کی تکمیل. اور ہمارا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم کام کو صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ لے کے کھڑے ہو جائیں. بات کو پہنچانے کا اللہ ذمہ لے لے. کون ذمہ لے لے گا؟ ہاں، دلوں پہ تیار کرنے کی ذمہ داری اللہ کی. ہمیں کیا کام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم سنت طریقے پر محنت کریں گے، سمجھائیں گے، اور تدبیر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو دعاؤں کے ذریعے اللہ سے حل کرائیں گے. اب اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کسے تیار کرے گا، کسے تیار نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کا اپنے دین کو پوری دنیا میں باقی رکھنے کا جو ذاتہ ہے وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. اور میرے بزرگوں دوستوں، انبیاء علیہ السلام کا کام ہم اسے کہتے ہیں بھئی یہ نبیوں کا کام ہے، یہ نبیوں کا صحابہ کا کام ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اسے نبیوں والا یقین کر کے کرتے ہیں؟ میرے بزرگوں دوستوں، نبیوں والا کام ہے. اور نبیوں کی ایک سنت یہ رہی ہے کہ انبیاء نبی بننے سے پہلے مالدار ہوتے تھے، اور جس وقت میں اللہ انہیں نبوت کی ذمہ داری دیتا تھا تو اس وقت میں انبیاء غریب ہوتے تھے. اور ایسا اللہ نے اس لیے کیا کہ کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ نبیوں کا کام پیسوں سے چلتا ہے. نبیوں کا کام پیسوں سے چلتا ہے. یہاں امتحان ہوتا ہے آدمی کا کہ دعوت کے کام میں لگنے سے پہلے تو اتنا اونچا کاروبار تھا، یہ سہولت تھی، یہ تھی، اور جب سے لگا ہوں کاروبار کے لیے وقت نہیں مل رہا، اور یہ نہیں ہو رہا، یہ تنگی آ گئی، یہ تنگی آ گئی. تو کون لاتا ہے ان چیزوں کو؟ اللہ لاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. کے لیے یہ سچا ہے. تو نبیوں کی یہ سنت رہی ہے کہ انبیاء نبی بننے سے پہلے مالدار ہوتے تھے، اور جس وقت میں انبیاء کو اللہ نبوت کی ذمہ داری دیتا تھا تو اس وقت میں انبیاء غریب ہوتے تھے. اور ایسا اللہ نے کیوں کیا کہ کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ نبیوں کو کام پیسوں سے چلتا ہے. 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بطور خاص دیتا ہے، ایک تو علم اور ایک مال. کیا کیا؟ ایک تو علم اور ایک مال. ایک تو علم اور ایک، ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں لیکن 2 نعمتیں بطور خاص ملتی ہیں، ایک تو علم اور ایک مال. اور اللہ اپنے ان دونوں بندوں پر ابتلاءات ڈالتا ہے. مال والوں پر تو ابتلاءات یہ آتی ہیں
کہ یہ مال کے مصرف میں مال کو لوگوں کے پاس میں جا کر کے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں. مال لوگ خرچ تو کرتے ہیں لیکن جا کر پہنچانے پہ تیار نہیں ہوتے الا چند آدمی ہوتے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو آدمی اپنے مال کی زکات اس طرح سے ادا کرے کہ اس کے مصرف تلاش کر کے جا کے پہنچا کے آئے تو اللہ اس پہ اتنی برکتوں کا ظہور فرمائے گا کہ اس کی برداشت سے باہر ہو جائے گی. برداشت ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں بندوں میں اطلاعات ڈالتا ہے. مال والوں کا تو اطلاعات یہ آتی ہیں کہ مال کے مصرف میں لوگوں کے پاس میں جا کر کے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں. اور علم والے پر اللہ کی طرف سے اطلاعات یہ آتے ہیں کہ لوگوں کے پاس میں جا کر کے اللہ کے احکامات کی کتنی تنفیذ کرتا ہے. اور مالدار پر مال کے مصرف لوگوں میں چلے پھرے بغیر نہیں کھلتے. اسی طریقے سے علم والے پر علم کے مصرف لوگوں میں چلے پھرے بغیر نہیں کھلتے. یہ سمجھ بوجھ پیدا نہیں ہوتی لوگوں میں چلے پھرے بغیر کہ کون سی حدیث مجھے کس آدمی کو سنانی چاہیے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے حدیث کا درس دیتے تھے اور 6 مہینے نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کے پاس میں جا کر کے علم کو بیان کرتے تھے. لوگ پوچھتے کہ اتنے گہرے علم والے عالم عبداللہ بن مبارک یہ رہتے کہاں؟ تو ساتھ والے بتاتے کہ یہ فلاں بستی میں رہتے ہیں. تو لوگ کہتے کہ یہ تو ایسے عالم ہیں کہ ہمیں ان کے پاس میں علم حاصل کرنے جانا چاہیے. تو دور دراز سے لوگ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں کھینچے چلے آتے تھے. 10,000 14,000 طلبا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ہو جاتے تھے. تو 6 مہینے کی نقل و حرکت میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا تعارف کرا دیا. علم کا تعارف کرا دیا. تو میرے بزرگوں مالدار میں مال کے مصرف لوگوں میں چلے پھرے بغیر نہیں کھلتے اور علم والے پر علم کے مصرف لوگوں میں چلے پھرے بغیر. اور جو اللہ کے ان دونوں بندوں میں سے کسی سے حسد کرتا ہے, مال والے سے حسد کرے یا علم والے سے حسد کرے, تو اس حسد کرنے والے پر اللہ کو غصہ آتا ہے. کیوں کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے فلاں کو اتنا علم کیوں دے دیا, اللہ نے فلاں کو اتنا مال کیوں دے دیا. تو جو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرے تو اللہ اسے آزاد دیے بغیر کیسے رہے؟ اسے تو اختیار ہے, وہ جس کو جتنا چاہے مال دے اور جس کو جتنا چاہے علم دے. یہ دونوں چیزیں کسی کی اپنی محنت پر موقوف نہیں ہے کہ جو زیادہ بڑے بڑے کارخانے لگائے گا اسے زیادہ مال ملے گا, جو بہت زیادہ محنت کرے گا اسے زیادہ علم ملے گا. میرے بزرگوں دوستو, اللہ کے اختیار کی چیز ہے, وہ جسے جتنا چاہے علم دے دے اور جسے جتنا چاہے مال دے دے. جو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرے تو اللہ کو اس میں غصہ ہے. اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے فلاں کو اتنا علم کیوں دے دیا, اللہ نے فلاں کو اتنا مال کیوں دے دیا. اور میرے بزرگوں دوستو, امانت داری کا کام ہے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا اور صحابہ کا کیا ہوا ہے اسی طرح سے سب کے سامنے لانا, صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اور میرے بزرگوں دوستو, اصل سینے سے سینے میں بات کا منتقل ہونا ہے اور بدن کے سارے اعضاء کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ اللہ کی اطاعت پر بدن کے سارے اعضاء کو ڈالنا ہے. علم میرے بزرگوں دوستوں وہ ہے جو آدمی کے بدن میں اور اس کے دل کے اندر محفوظ ہے اور اس کے بدن کے سارے اعضاء کو سنتوں پہ آمادہ کر رہا ہے. یہی علم مطلوب ہے, اسی کو علم نافع ہے. بلکہ میرے بزرگوں دوستوں, یہاں تک بات ہے کہ جن لوگوں کے پاس میں کتابیں ہیں اور عمل نہیں ہے تو یہ قبر کے 3 سوالات کے جوابات نہیں دے سکیں گے. ہر سوال کے جواب میں کہیں گے ہاں لادری, ہاں لادری, ہائے افسوس میں نہیں جانتا, ہائے افسوس میں نہیں جانتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے تھے تو ان کا ایک صندوق تھا جس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھی, علم کی باتیں لکھی ہوئی تھی. آپ نے اس صندوق کو جو ہے ساتھ میں رکھتے تھے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ سفر کر رہا تھا, ڈاکوؤں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کو لوٹ لیا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو تم سارا سامان لے لو لیکن یہ میرا علم کا صندوق ہے, اس میں نے حدیثیں لکھ رکھی ہیں, علم لکھا ہوا ہے, اور یہ تمہارے کسی کام کا بھی نہیں ہے, اسے چھوڑو. ڈاکوؤں نے کہا کہ ایک سامان بھی نہیں چھوڑیں گے, سارا لوٹیں گے.
सारा लूट गया। तो वो सामान लूट करके लेके चल दिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के साथी तितर बितर हो गए। क्या हो गए? तितर बितर। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अकेले डाकुओं के काफिले के पीछे चलते रहे। काफी दूर जाने के बाद में डाकुओं ने पीछे को नजर उठा के देखा तो यार है, तो कहने लगे हमने तुमसे मना नहीं किया था कि हमने एक सामान भी नहीं देंगे, क्यों आ रहे हो हमारे पीछे? तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भैया मेरा इल्म का संदूक है, इसमें तुम्हारे किसी काम का नहीं है, मेरी कापियां है इसमें जो मैंने लिख रखी है। तो एक डाकू ने हंस करके कहा कि ये कोई इल्म है कि तुम्हारा कापियों का संदूक तो, हाँ तुम्हारा इल्म तो हम लूट करके ले जाएं और तुम इल्म से कोरे खड़े रहे। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उस दिन यकीन आया कि इल्म तो वो है जो मेरे पास में, इल्म तो वो है मेरे पास में। दो तरह का इल्म है ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि एक तो हुज्जत वाला इल्म है और एक दिल वाला इल्म, नफा देने वाला इल्म। तो दोनों की पहचान क्या है कि हुज्जत वाला इल्म सिर्फ जबान से जाहिर होगा, ये दुनिया में भी इसे नुकसान पहुंचाएगा, आखिरत में भी नुकसान पहुंचाएगा जो जबान का इल्म। और नफा देने वाला इल्म ये सुन्नतों की शक्ल में आदमी के बदन के सारे आज़ा से जाहिर होता है। जो सुन्नतों पर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसका रौब 1 महीने की मसाफत की दूरी तक डाल देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब 1 महीने की मसाफत की दूरी तक पड़ता, उस रौब को अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में मुंतकिल कर दिया। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हर काम में, अपनी सारी इबादतों में, दावत के सारे कामों में जो है सुन्नत तरीका इख्तियार करना है। सुन्नत से हट करके कोई उसूल चाहे कितना ही अच्छा लग रहा हो, अल्लाह की मदद और नुसरत उस उसूल के साथ में नहीं। अल्लाह की मदद और नुसरत सुन्नत तरीके के साथ में, क्या के साथ में है? सुन्नत तरीके के साथ में है। सुन्नत के खिलाफ जो कुछ है वो यहूदियत है, नसरानियत है, हैवानियत। और मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मदीना मुनव्वरा की 10 साल की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए 150 सफर हुए। कितने सफर हुए? 150 सफर हुए हैं। उनमें से कुछ 6 महीने के थे, कुछ 6 महीने से ज्यादा के थे, कुछ 6 महीने से कम के थे। तो 150 सफर को अगर 10 साल की जिंदगी पर तकसीम किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के अल्लाह के रास्ते के खुरूज में हर साल के 6.5 महीने से लेकर 7 महीने तक लगे। कितने लगे हर साल के? 6.5 महीने से लेकर 7 महीने तक। और मकामी मेहनत साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम बहुत ज्यादा करते थे। तो जो साल के 5 महीने बचे हैं उन 5 में से 2.5 महीना मकामी मेहनत का निकाल दो। का निकाल दो? 2.5 महीना मकामी मेहनत का निकाल दो। तो 7 और 2.5 कितने हो गए? 9.5। तो जो साल का 2.5 महीना बचता था, इसमें साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अपने बीवी बच्चों को, अपनी दुकानों को, खेती बाड़ियों को देखते थे और उसमें से भी जो कमाते थे, मदीना मुनव्वरा में आने वाले मेहमानों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि जो भी मदीना मुनव्वरा में आया तो मदीना मुनव्वरा में आने के बाद में वो फकीर और गरीब ही ठहराया। क्योंकि अगर कोई आदमी मालदार भी है तो अपनी बस्ती में है, इतनी सहूलत नहीं थी कि अपना सारा माल लेकर के मदीना मुनव्वरा आ सके। तो मालदार भी वहां आने के बाद में क्या ठहराए? फकीर और गरीब भी ठहराए। तो इस 2.5 महीने में जो साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम कमाते थे तो मदीना मुनव्वरा में आने वाले मेहमानों पर खर्च करते थे। और ये भी एक वक्त में उन्हें इकट्ठा नहीं मिलता था, गिना चुना, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, इस तरह से मेरे बुजुर्गों दोस्तों ने मिलता था। लेकिन बताओ अल्लाह ताला ने उन्हें जाहिर कर दिया और उनके नस्लों को अल्लाह ने कैसे चमकाया। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बीवी बच्चों को और कारोबार को मुकम्मल तरीके से छोड़ देना ये तो कुर्बानी नहीं है, लेकिन बीवी बच्चों में और कारोबार में कम से कम वक्त देना और ज्यादा वक्त अल्लाह के रास्ते के खुरूज में देना, इसका नाम कुर्बानी। ज्यादा वक्त काय में देना?
اللہ کے راستے کے خروج میں، اللہ کے راستے کی محنت میں، اس میں دینا یہ قربانی۔ اور میرے بزرگوں دوستوں، بخاری شریف کی دعا کرانے کے لیے گئے شاہی مراد آباد میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو طلبہ سے فرمایا کہ تمہیں فراغت کے بعد میں 1 سال لگانا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد میں اللہ موقع دے دے تو 1 سال تمہیں عرب ممالک میں لگانا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد میں اللہ موقع دے دے تو 1 سال تمہیں یورپ ممالک میں لگانا ہے۔ اس کے بعد میں تمہارے بارے میں مشورہ کریں گے کہ تمہیں کون سے ملک میں جا کر مدرسہ چلانا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، دعوت کی انتہا نہیں، دعوت کی انتہا وہاں ہے جہاں نبیوں کی اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی دائی حاضر ترقی کر۔ یہ 5 مہینے کی تشکیلیں، سال کی 3 سال کی تشکیلیں، میرے بزرگوں دوستوں یہ زیادہ بڑی تشکیلیں نہیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی تشکیلیں علی باتا کی طرح خلفائے راشدین کے زمانے میں تشکیل کر کے بستی منتقل کرا دی جاتی تھی، اور انشاءاللہ یہ سب تشکیلیں ہوں گی جو صحابہ رضی اللہ عنہ کی ہوتی تھی۔ لیکن میرے بزرگوں دوستوں، دشمنان اسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی محنت کو جو ہے بدل کر کے پیش کیا، اور ان کی محنت کو قتل و قتال پہ محمول کیا۔ میرے بزرگوں دوستوں، بڑے بیوقوف نکلے وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محنت کو قتل و قتال پر محمول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی محنت کو قتل و قتال پر محمول کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر امتحان ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو، بغیر توبہ کے معاف نہیں۔ نبی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جاتا ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ جہاں بھی جاتے تھے، ایک تو لوگوں کی ہدایت کی تمنا رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہمارے خون کے پیاسے ہو، ہم تمہاری ہدایت کے ہوئے پیاسے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جہاں جہاں کو میدان قتال میں دعوت دے رہے کہ جہاں جہاں اسلام قبول کر، سلامتی میں آ جاؤ۔ تو ایک تو وہ ان سے انتقام کا جذبہ نہیں رکھتے تھے، دوسرے ان کے مال اور مادوں کے محتاج نہیں تھے، اس کا لالچ نہیں رکھتے تھے۔ بیت اللہ کی چابی، آپ یہ سارے بادشاہت اور سب جو کچھ ہے، ان سب سے زیادہ فضیلت کی چیز جو ہے بیت اللہ کی چابی اپنے پاس رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی لالچ نہیں کیا۔ وہ لوگ انہیں خطرہ تھا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو بیت اللہ کی چابی ہم سے چلی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پہ رہے گی بیت اللہ کی چابی، اور اپنی قیامت تک تمہیں پہ رہے گی۔ تو ساتھ ساتھ دعا بھی دے دی کہ نسل قیامت تک چلے گی۔ تو کسی کے مال اور ملک کا لالچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، بلکہ ان کی ہدایت کے پیاسے رہے ہر زمانے میں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ہدایت کی تمناؤں کے ساتھ میں جو ہے قربانیاں دینی ہے، اور اس قربانی دینے میں جو محنت کرنے والے ہیں، جب کام اپنی سطح پر پہنچ جائے گا تو قربانی دینے والوں کو کچھ نہ ملے گا۔ کیوں کہ انہیں تو سبق یہ پڑھایا گیا تھا کہ تمہاری ساری محنت اور کوششوں کو بدلنا آخرت میں۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ہمت اور ارادہ کر کے جو ہے سب سے پہلے جو علماء کرام یہاں میں بیٹھے ہیں اور ان کا سال اپنے ملک میں لگ چکا ہے، تو وہ دوسرے سال کے لیے اپنے ارادوں کا اظہار کریں کھڑے ہو کر۔